بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم درخواست لکھنا سیکھیں گے۔ درخواست کو عرضی بھی کہتے ہیں۔ درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی استدعا یا گزارش کی جاتی ہے۔ درخواست کے اہم اجزاء درج ذیل ہیں، ان کو اہم اجزاء بھی کہہ سکتے ہیں یا اہم عناصر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہیں سرنامہ، القاب، نفس مضمون، خاتمہ۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرنامہ جو ہے وہ جب آپ کسی کے نام لکھتے ہیں، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا بخدمت جناب پرنسپل صاحب، یہ جو اوپر والی لائن ہے اس کو سرنامہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں جناب عالی یا جناب عالیہ، جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں القاب۔ اس کے بعد جب ہم اپنا نفس مضمون لکھتے ہیں، اپنی درخواست لکھتے ہیں، اس کا نام ہے اس چیز کا کیا نام ہے؟ نفس مضمون۔ اور آخر میں ہے خاتمہ۔ خاتمہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں، خاتمہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سرنامہ پر آتے ہیں کہ جب آپ نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو درخواست لکھنی ہے تو آپ نے یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، کوما، پھر اسکول کا نام، پھر کوما، پھر شہر کا نام۔ اب ہیڈ ماسٹر کو لکھنی ہے تو اس کے لیے جناب عالی لکھنا ہے، اور اس کو بولتے ہیں جناب عالی۔ بعض لوگ اس کو جناب اعلیٰ بولتے ہیں، جو کہ لفظ غلط ہے۔ جناب عالی بولتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مارک ڈالتے ہیں، ایکسکلیمیٹری مارک ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیچے پھر لکھتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی کل شام سے موسمی بخار میں مبتلا ہے۔ یہ ایک درخواست ہے، بیماری کی درخواست ہے، درخواست برائے رخصت بیماری۔ تو یہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی بھی درخواست لکھنی ہے اس پیٹرن سے لکھنی ہے۔ ابھی چونکہ بیماری کی یہ رخصت کی درخواست ہے، اس لیے یہ نفس مضمون اسی کے متعلق ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں فدوی لکھا ہے، فدوی لکھنا ہے، خود اپنے آپ کو فدوی کہتے ہیں، جانثار، فدا ہونے والا، تابعدار۔ تو یہاں پر فدوی خود کو بولا ہے، تو یہ اب جائز کہ یہ کہنا کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے بخار ہے، مجھے کہنے کی بجائے کہنا ہے فدوی کل شام سے موسمی بخار میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر نے کم از کم 2 دن مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، اس لیے 2 روز بتاریخ 12-13 مئی 2021 کی چھٹی عنایت کی جائے۔ نوازش ہوگی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ خاتمہ کرنا ہے۔ نوازش ہوگی لکھیں یا لکھیں آپ کی نوازش ہوگی، آپ کی بہت بہت نوازش ہوگی، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، یا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا، یا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ تو یہ آپ الفاظ اپنے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ خاتمہ جب کرنا ہے تو اس طرح شکریہ کے الفاظ کے ساتھ آپ نے خاتمہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خاتمے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بائیں طرف آپ نے لکھنا ہے العارض، اور پھر اپنا نام، اپنی کلاس کا نام، رول نمبر، پھر تاریخ، مورخہ 2 ڈاٹ ڈال کے، پھر اس کے بعد اس دن کی جس دن کی آپ کو تاریخ چاہیے، چھٹی چاہیے، رخصت چاہیے، اس دن کی وہ تاریخ لکھ دینی ہے۔ پھر آپ نے یہ اس بات کو نوٹس کرنا ہے کہ صرف یہ چونکہ آپ نے اپنی طرف سے لکھی ہے، چھٹی جب بھی لیں آپ نے اپنے سرپرست کے یا اپنے والدین کے سائن کروانے ہیں، دستخط کروانے ہیں۔ پھر دستخط سرپرست یا دستخط والدین، یہاں پر ہیڈنگ دے کے یہاں پر دینے ہوتے ہیں، سائن کروا کے پھر سبمٹ کروانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ایسے کرتے ہیں، لیکن جب پیپرز وغیرہ میں لکھتے ہیں، چاہے آپ کلاس ورک میں ہیں یا ٹیسٹ میں ہیں یا ہوم ورک میں یا بورڈ کے پیپر میں یا کوئی بھی آپ کے پیپر ہیں، تو اپلیکیشن، درخواست، اردو میں درخواست اسی طرح لکھنا ہے، اسی طریقے سے لکھنی ہے۔ اور یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر آپ نے جب ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب لکھنا ہے تو جناب عالی، جب پرنسپل صاحبہ یا ہیڈ مسٹریس لکھنا ہے تو پھر جناب عالیہ یہاں لکھنا ہے۔ اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جس چیز کی آپ کی درخواست ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ، یوں لکھ کر پھر آپ نے نفس مضمون پورا لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ لفظ ہے ایک العارض، یہ لفظ مجھے اردو کی لغت میں بھی بالکل بھی نہیں ملا۔ جو حکومت پاکستان کی اردو کی جو لغت ہے انٹرنیٹ پر آن لائن، اس میں بھی نہیں ہے۔ فیروز اللغت جو بہت مستند اردو کی ڈکشنری ہے، لغت ہے، وہاں بھی نہیں مجھے یہ لفظ ملا۔ اس کی جگہ آپ عارض لکھیں، عارض لفظ ہے، العارض لفظ نہیں ہے۔ تو
عارض لکھیں، عارض کا مطلب ہوتا ہے عرض گزار، جس نے یہ عرضی دی ہے اس کو وہ سے کہتے ہیں عرض گزار، عرض کرنے والا یا عرض کرنے والی۔ تو عارض، عین الف آ رے ضاد، صرف عارض لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ عرضے لکھ دیتے ہیں، عرضے بھی کوئی لفظ نہیں ہے، یا تو آپ عارض لکھیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ العارض کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس بارے میں کوئی علم ہے تو وہ مجھے میسج کر کے بتا دے، کیونکہ علم میں اضافہ کرنا چاہیے، جس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ پوچھ لینا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ ہو تو مجھے بتا دے یہ العارض کہاں لفظ لکھا ہوا ہے، مجھے کسی لغت میں نہیں ملا۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ہو گئی ہے درخواست، اور یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سب لگائے ہیں، یہ آپ نے نہیں لگانے۔ آپ نے جب درخواست لکھنی ہے تو آپ نے اس طریقے سے یوں لکھنی ہے، اس طرح صاف ستھری لکھنی ہے۔ جب بھی رائٹنگ اپلیکیشن لکھنی ہے، درخواست لکھنی ہے، رائٹنگ آپ کی بالکل، لکھائی آپ کی بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ ایگزام میں، بورڈ کے پیپر میں، کلاس ورک میں، کبھی بھی آپ اپلیکیشن لکھیں، درخواست لکھیں، تو آپ نے اس بات کو بالکل اچھی طرح سے پلے باندھ لیں کہ ایک پیج پر ہونی چاہیے۔ آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کی درخواست ایک صفحے پر ہو۔ آپ نے اس طرح نہیں لکھنا کہ آدھا سوال ادھر لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے آپ نے درخواست شروع کر دی ہے، یا آپ کی درخواست آدھے پیج پر آئی ہے تو اسی باقی کے آدھے حصے پر آپ نے دوسرا سوال کرنا شروع کر دیا، تو ایسے بالکل بھی نہیں کرنا، اس سے نمبر نہیں ملتے۔ آپ نے جب بھی درخواست لکھنی ہے، لیٹر لکھنا ہے، خط لکھنا ہے، کچھ بھی لکھنا ہو اس قسم کا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صرف ایک پورے پیج پر آئے، اور صفحے کو بھرنے کی کوشش کریں، اوپر اس طرح ہیڈنگ دے دیں، اور اس کے بعد پھر یوں اس کا سرنامہ، القاب وغیرہ دیکھ کر تھوڑی سی رائٹنگ اپنی بڑی کر لیں، تاکہ آپ کی جو ہے پیج ہے، پورے پیج پر آپ کی درخواست آ جائے۔ تو پھر اینڈ پر دیکھیں، یا جیسے کہ یہاں پر میری اتنی زیادہ جگہ بچ رہی تھی تو میں نے یہاں پر اس کو فل کر دیا، دستخط سرپرست دکھ کر، تو یہاں پر میں نے جگہ چھوڑ دی تاکہ ایک پیج بھرا بھرا معلوم ہو اور چھوٹی ہوئی جگہ نہ لگے۔ اس طرح سے آپ نے درخواست لکھنی ہے پیپرز میں، خاص کر بورڈ کے پیپروں میں، بلکہ ہر پیپر میں ہی اپنی عادت بنائیں تاکہ بورڈ کے پیپر میں آپ کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اپنی اسی طریقے سے درخواست لکھا کریں، تو کوشش کریں چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ درخواست لکھیں۔ درخواست بہت زیادہ لمبے جملوں میں نہیں لکھنی چاہیے۔ درخواست کا مضمون سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں درخواست لکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ جب بھی درخواست لکھیں اور اچھی رائٹنگ میں لکھیں، اور تمام اس کے جو القاب ہیں اور اس کے جو اہم درخواست کے اہم اجزاء ہیں اس کا خاص خیال رکھ کر درخواست لکھیں، تو آپ کے انشاءاللہ پورے 10 میں سے 10 نمبر آئیں گے۔ تو امید ہے آپ کو درخواست لکھنا آ گیا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔